اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ ظلم کے حرام ہونے اور مظالم کے دفع کرنے کے حکم کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالش کے برابر زمین ہتھیا کر کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت والے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں تھوڑا سا ظلم بھی اور کسی کا معمولی سا حق بھی مار لینا قیامت والے دن عذاب شدید کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن پھر جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کرتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ سورہ ہود آیت 102، بخاری اور مسلم شریف۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ظالم اور گنہگار کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کی گرفت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر آدمی کو ظلم و گناہ سے اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس کی مہلت سے دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کب اس کی مدت مہلت ختم اور گرفت شروع ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا کہ تم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں، تو تم سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں۔ اگر وہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ تو اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ فوراً مقبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے اگر جہاد کی نوبت آئے تو قتال سے پہلے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی جائے، اور پھر انہیں نماز، زکوٰۃ اور باقی احکام و فرائض کی تعلیم دی جائے۔ دوسرا، زکوٰۃ جس علاقے کے اغنیاء سے وصول کی جائے اسی علاقے کے فقراء پر تقسیم کی جائے، اگر بچ جائے تو پھر دوسرے علاقوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ تیسری، عاملین زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی میں ظلم کرنے سے بچیں اور حقدار لوگوں کی بد دعا کے مستحق بن کر اللہ کے غضب کے اہل نہ بنیں۔ حضرت ابو حمید عبد الرحمن بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک آدمی کو، جسے ابن لتبیہ کہا جاتا تھا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل مقرر فرمایا۔ تو جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا تو کہنے لگا، یہ تمہارے لیے یعنی بیت المال کا حق ہے، اور یہ تجھے ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام کے لیے عامل مقرر کرتا ہوں جن کا والی اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، یہ تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے، تو یہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھ رہا یہاں تک کہ اس کا ہدیہ آئے اگر وہ سچا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جس کو یہ ہدیہ کہہ رہا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، یہ اسی سرکاری منصب کا نتیجہ ہے جس پر اسے مقرر کیا گیا تھا۔ اگر یہ ہدیہ ہوتا تو اسے گھر میں بھی ملتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی آدمی کوئی چیز اس کے حق کے بنا لے گا تو وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ قیامت والے دن وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوگا۔ تو میں تم میں سے کسی آدمی کو نہ دیکھوں گا کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت
ناجائز طریقے سے حاصل کردہ اونٹ کو اٹھائے ہو جو بلبلا رہا ہو، یا گائے ہو جس کی آواز ہو، یا بکری ہو جو ممیا رہی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور یہی بات کو 3 بار دہرایا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس حدیث میں سرکاری اہلکاروں اور پدوالوں کے لیے ایک بڑی وعید ہے۔ آج کل سرکاری عہدوں سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگ ان عہدوں کی وجہ سے ان اہلکاروں اور پدادھیکاریوں کو کثرت سے تحفے اور ہدیے پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے یہ تمام مال جو سرکاری عہدوں کی وجہ سے حاصل ہو یا حاصل کیا جائے حرام ہے اور رشوت کے کھانے میں آتا ہے، جس کا لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔